अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। मेरा नाम है बाबर अली। आज हम बात करेंगे सैलिसिलिक एसिड के बारे में। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ये एक केमिकल पील ऑफ है। तो केमिकल का नाम सुनते ही हमारे जहन में आ जाता है कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। साफ ज़ाहिर है, केमिकल वाली कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसके काफ़ी सारे नुकसान होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको जैसा दिल करे आप इस्तेमाल कर लें। तो इसको किस किस मसले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से मसाइल में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कौन कौन सी कंडीशंस हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए, कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये पूरी की पूरी बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, इस वीडियो को बंद कर दें, कोई और वीडियो देख लें, न्यूज़ चैनल चला लें, कोरोना की न्यूज़ सुन लें, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने लगा हूं वो थोड़ी सी आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है, रिस्की भी हो सकती है। अगर आप इसको अधूरा सुन लेते हैं तो आप ये कोई भी ब्रांड उठा के ले आते हैं सैलिसिलिक एसिड का और चेहरे के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो रिस्क आप उठाएंगे अपनी गलती की वजह से। मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, अभी ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको इसके नुकसान हो सकते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और 3 भी आएगा। इस जैसे और जितने भी एसिड हैं उसके मैं सारे कवर करूँगा। कोशिश करते हैं कि आज सैलिसिलिक एसिड के बारे में एक ही वीडियो में पूरी डिटेल आपको बता दूं और इसका इस्तेमाल वगैरह सब कुछ बता दूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। 4 कंडीशंस हैं। पहले नंबर पे है प्रेगनेंसी, दूसरे नंबर पे है ब्रेस्ट फीडिंग, तीसरे नंबर पे है पीरियड्स। अगर लड़कियों को पीरियड्स आ रहे हैं तो उन दिनों में लड़कियां इसको इस्तेमाल ना करें। चौथी कंडीशन है आपके चेहरे के ऊपर अगर एक्नी है या कोई भी ज़ख्म है तो वो एक ही कैटेगरी में हम फॉल कराएंगे, क्योंकि देखें आपके चेहरे के ऊपर जब एक्नी हो जाती है तो वो भी एक किस्म का एक ज़ख्म ही होता है, लेकिन वो छोटा होता है और हमें अक्सर औकात उसकी इतनी पेन भी नहीं होती, तो हम उसको ज़ख्म वाली कैटेगरी में नहीं लेते। लेकिन फिर भी अगर आपके चेहरे के ऊपर ज़ख्म है या एक्नी है तो हम उस हालत में भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट अगर आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ है, आप पीरियड्स में भी नहीं हैं, लड़की हैं तो लड़कों को तो नहीं आते, अगर लड़की हैं पीरियड्स में भी नहीं है, प्रेगनेंसी भी नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं है, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और महीने में इसको सिर्फ 4 दिन ही इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करें कि पीरियड्स के 2-3 दिन के बाद इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। और अगर आप पीरियड्स के पहले इस्तेमाल करना शुरू करें तो 2 दिन का वक्फ़ा इसमें रहे, क्योंकि 4 दिन इसको इस्तेमाल करने के बाद 2 दिन के बाद आपको आपकी जो पीरियड की जो डेट है वो शुरू हो। पीरियड्स के दौरान आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं इसको किस मसले में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी स्किन में क्लॉग पोर्स हैं, आपकी स्किन में आपको वाइट हेड की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है, इवन स्किन टोन नहीं है, आप पिगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्किन को एक्सफोलिएशन करते हैं तो आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर जब उतर जाती है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, फेयर भी हो जाती है। लेकिन ज़रूरी है कि आप इसके इस्तेमाल के साथ सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें और मॉइस्चराइज़र भी। अगर आपके सन ब्लॉक कोई अच्छा है तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप धूप में नहीं जाते, आप एसी वाले कमरे में बैठे हैं तो सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर अप्लाई कर लें। अगर सन ब्लॉक अप्लाई करेंगे तब भी ठीक है, अगर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं तब भी ठीक है, आपकी स्किन ड्राई होगी अगर आप ये दोनों चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगे इसके इस्तेमाल के बाद। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। महीने में हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन ही इस्तेमाल करेंगे और स्टॉप कर देंगे, फिर अगले महीने में 4 दिन इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको तकरीबन 3 से 4 माह इस्तेमाल करेंगे, तब जाके हमें एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप पहले महीने इस्तेमाल करेंगे और आप सोच रहे हैं कि 4 दिन इस्तेमाल करने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल फेयर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ब्लैक हेड सारे निकल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, पहले महीने में 4 दिन स्टॉप करेंगे, अगले महीने में फिर पूरा 1 महीने का वक्फा देंगे, फिर 4 दिन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से कम 3-4 महीने के बाद जाके आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगी, साफ़ भी हो जाएगी। और इस दौरान जब आप इसको छोड़ देते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन के वक्फे के बाद आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छी हो। मतलब कि फार्मूला क्रीम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला क्रीम के अपने काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेडिकेटेड कोई भी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 3-4 दिन के वक्फे के बाद। अगर आप इस्तेमाल ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको 4 दिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप इसको स्टॉप कर देते हैं और कोई भी क्रीम इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमारे लोग कुछ समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, वो क्रीम छोड़ना नहीं चाहते, जस्ट ये कहते हैं कि क्रीम लगाते रहेंगे तो स्किन जो है वो फेयर होती जाएगी, फेयर होती जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
اس کے استعمال کے بعد کریم استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ فارمولا کریم تو بالکل استعمال نہ کریں۔ میڈیکیٹڈ پھر بھی گزارا کروا جائے گی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو، اور ڈے کریم استعمال کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے، نائٹ کریم اس کے ساتھ استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، نقصان کبھی بھی اگر ہم ٹھیک طریقے سے استعمال کریں گے اور آپ کی اسکن کے ساتھ کوئی چیز سوٹ کر رہی ہے تو اس کے نقصان ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے، لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ استعمال ٹھیک طریقے سے کر نہیں رہے، اور اوپر سے وہ چیز اگر آپ کی اسکن کے ساتھ سوٹ بھی نہیں کرتی تو اس کے نقصان بڑھ جاتے ہیں۔ اب کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مہینے میں 4 دن آپ نے استعمال کرنا ہے، تو 4 دن میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اچھے طریقے سے پانی سے، سادے پانی سے، مطلب کہ آپ گرم یا ٹھنڈے پانی سے نہیں، سادہ تازہ پانی آپ استعمال کریں گے چہرہ دھونے کے لیے، اور خشک کرنے کے 20 منٹ کے بعد، چہرے کے اوپر بالکل پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، 20 منٹ کے بعد ٹاول ڈرائی کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں گے، بالکل ایک پتلی سی لیئر لگائیں گے کہ آپ اس کو ایک تو آنکھوں کے قریب نہیں استعمال کریں گے، نوز کے اوپر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، جسٹ آپ نے اپنی گالوں کے اوپر استعمال کرنا ہے، اور ٹھوڑی پہ استعمال کر سکتے ہیں، ماتھے پہ استعمال کر سکتے ہیں، نوز پہ اور آنکھوں کے قریب بھی آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسڈ ہے اور کیمیکل ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ آپ کے ساتھ، آپ کی آنکھوں کے ساتھ ریاکشن کر سکتا ہے اور آپ کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اگر غلطی سے یہ آپ کی زبان پہ لگ گیا ہے تو فوری آپ جو ہے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کریں، یہ بہت زیادہ ہارمفل ہو سکتا ہے آپ کے اگر اندر چلا جاتا ہے تو، لیکن کیونکہ یہ کھانے والی کوئی چیز ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی بچہ یا کوئی غلطی سے اس کو اپنی زبان کے ساتھ ٹچ کر لیتا ہے، مطلب کہ کھانے کی کوشش کر لیتا ہے، کوئی بچہ ہی کرے گا ایسا، تو فوری اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہارمفل ہو سکتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اس کو رات کو اپلائی کریں گے، صبح تک اس کو چھوڑ دیں گے، صبح سادے پانی سے آپ چہرہ دھو لیں گے۔ اگر آپ کی اسکن کے ساتھ سوپ ریاکشن نہیں بھی کرتا، آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے منع کیا تھا کہ سوپ آپ استعمال نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ سوپ ہمیں کچھ نہیں کہتا تو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو سوپ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جسٹ آپ فیس واش کا استعمال کریں گے، اور فیس واش بھی آپ کوئی میڈیکیٹڈ استعمال کریں گے، جنرل اسٹور والی جو بھی آئٹم آپ اٹھا کے لے آتے ہیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے، میڈیکیٹڈ فیس واش استعمال کریں گے جو آپ کی اسکن کے ساتھ سوٹ کرتا ہو، کیونکہ کبھی بھی جب آپ کوئی کیمیکل پیل آف کروا رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو چیز کے حساب سے چلنا پڑے گا، جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی احتیاط آپ کو ساتھ میں لے کے چلنی پڑے گی، آپ اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتے۔ تو آپ کو فیس واش وہ استعمال کرنا پڑے گا جو میڈیکیٹڈ بھی ہو، آپ کی اسکن کے ساتھ سوٹ بھی کرتا ہو، سوپ آپ استعمال نہیں کریں گے، کم سے کم اس کے استعمال کے 4 دن آپ استعمال کریں گے، اور 4 دن کے بعد 1 ہفتہ آپ سوپ کا استعمال بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی اسکن پیل آف ہو چکی ہے یا پیل آف ہو رہی ہے، تو سوپ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ریاکشن کرے گا، پگمنٹیشن ہو سکتی ہے بہت زیادہ، اور اریٹیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ سوپ کا استعمال بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس احتیاط سے باہر جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اسکن ریڈ ہو سکتی ہے، پگمنٹیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کی اسکن جلن ہو سکتی ہے، الرجی ہو سکتی ہے، کسی طرح کے دانے نکل سکتے ہیں، تو یہ کافی ساری پرابلمز ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی مرضیاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ فارمولا کریمز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، یا آپ اس کو رات کو استعمال کر رہے ہیں، سارا دن آپ دھوپ میں کام کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، کیونکہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو سارا دن اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہیں یا آپ سفر کر رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، یا گرد و غبار میں آپ بہت زیادہ جا رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ سیلیسیلک ایسڈ کا بھی استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک کمرے میں رہنا زیادہ ان کے لیے مناسب ہے۔ اگر وہ باہر کھلی فضا میں چلتے پھرتے رہیں گے، دھوپ میں رہیں گے اور روشنی میں اور تیز گرمی میں رہیں گے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ نقصان دینے والی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی جب میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تو ویڈیو میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ بکھری ہوئی ہوتی ہے، کبھی کچھ میں بتا رہا ہوتا ہوں، کبھی کچھ بتا رہا ہوتا ہوں۔ آپ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ آپ میری ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، آدھی ادھوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، اور ابھی میں نے اس کی احتیاط نہیں بتائی ہوتی، اس کے استعمال کا طریقہ نہیں بتایا ہوتا، جسٹ میں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور یہ کس لیے آپ استعمال کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ اس کو کلوگ پور کے لیے استعمال کریں گے، جو آپ کے پورز بند ہو جاتے ہیں اور آپ کے ڈیڈ سیلز آ جاتے ہیں، تو اسکن ایکسفولیشن کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے، تو یہ سب کچھ میں نے پہلے بتا دیا۔ اب کچھ لوگ ویڈیو کو بند کر دیں گے، فوراً جائیں گے سیلیسیلک ایسڈ لے کے آئیں گے، استعمال کرنا شروع کر دیں گے، پورا مہینہ استعمال کریں گے، جبکہ اس کو صرف 4 دن استعمال کرنا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، جب تک آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے آپ کو پوری احتیاط کا پتہ نہیں چلے گا، پورے استعمال کا پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ 4 کنڈیشن میں آپ اس کو استعمال
نہیں کر سکتے, وہ کنڈیشنز آپ کو پتہ نہیں چلیں گی, آپ کو اس کے برانڈ کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. تو اب خیر میں نے آپ کو ساری احتیاط بتا دی ہے, بار بار میں نے بتا دیا, رپیٹ کر دیا بار بار, جہاں سے بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو تقریباً احتیاط کا پتہ چل جائے گا. تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے برانڈز کے بارے میں اور اس کی پرائسز کے بارے میں. تو یہ ہیں نام آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. طریقہ بالکل سیم ہوگا اور پرائسز جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کہاں سے خرید رہے ہیں, کیونکہ میں نے کافی کوشش کی ہے کہ ان کی پرائسز مجھے مل جائیں, لیکن آن لائن ان کی پرائسز جو ہیں وہ اتنی مجھے مطلب فکس پرائس نہیں مل رہی تھی, کہیں سے زیادہ کہیں سے کم. تو میں آپ کے ساتھ پرائس شیئر نہیں کرنے والا. کوشش تھی میری کہ میں پرائس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, لیکن کیونکہ مجھے کوئی ایک پرائس ملی نہیں ہے, کہیں پہ زیادہ تھی کہیں پہ کم تھی, تو میں آپ کو پرائس شیئر نہیں کرنے والا. اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ویڈیو کون سے ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں. میں اب اپلوڈ کر رہا ہوں 2020 میں جون میں, ہو سکتا ہے آپ ایک سال کے بعد دیکھیں تو پرائس میں ڈفرینس ہوگا, لوگ کہیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کیا جھوٹ بول رہا ہے, تو لوگ ان باتوں کے اوپر غور نہیں کرتے. خیر میں یہ برانڈز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں, ان میں سے کوئی بھی, یہ تقریباً ہیں 6 برانڈ ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. کوئی بھی اگر آپ کو ان میں سے مل رہا ہے تو طریقہ استعمال جو ہے وہ سیم ہے بالکل. آپ اس کو رات کو استعمال کریں گے, پتلی سی لیئر لگائیں گے آنکھوں کے قریب, ناک کے اوپر اس کو استعمال نہیں کریں گے, اور جسٹ آپ اس کو رات کے لیے چھوڑ دیں گے. اور سن اسکرین کا استعمال ضرور کیجئے گا. سن اسکرین کے بنا آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے, آپ کو کافی زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ جب آپ کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں 4 دن, مطلب کہ آپ کی چھٹیاں ہیں یا کوئی, آپ اپنا مینج اپنے حساب سے کر لیں. مجھے نہیں پتا آپ کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے. تو خیر آپ اس کو جب کمرے میں آپ کے لیے بیٹھنا ایزی ہے دن میں, تب ہی آپ رات کو اس کو استعمال کریں, اور 4 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں. جو بھی ہے, لڑکا ہے لڑکی ہے, 4 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں. تو فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. کوشش کروں گا کہ اس جیسے جتنے بھی ایسڈ ہیں, جتنے بھی سیلیسیلک ایسڈ جیسے کام کرتے ہیں اسکن ایکسفولیشن کے لیے, ڈیڈ سیلز کے لیے, اوپن پورز کے لیے, بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کے لیے, تو وہ سارے میں کور کروں. یہ پارٹ 1 تھا, پارٹ 2 بھی آئے گا, 3 بھی آئے گا شاید. تو اس طرح میں چلاتا جاؤں گا, جتنی بھی میرے نالج میں چیزیں آئیں گی وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.